سپریم لیڈر علی خامنائی جو ہے چوئی صاحب، ان کا ٹویٹ 24 جون یہ 2:02 پر آتا ہے. اسی ٹائم کے دوران دوز ہو نو دا ایرانین پیپل اینڈ دیئر ہسٹری نو دیٹ دا ایرانین نیشن از ناٹ اے نیشن دیٹ سرنڈرز. آپ کا پہلے دن سے چوئی صاحب یہ آرگومنٹ رہا ہے کہ کم وقت میں اسرائیل جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑے گا ایران کا. ایران کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا اور ٹل دا لاسٹ مومنٹ وہ لڑے گا. اور ایران کی خواہش تھی، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ اس کے اندر شامل ہو. جب امریکہ شامل ہوگا جنگ پھیلے گی تو پھر تھنگز ول موو ٹورڈ سیز فائر. آپ کی بڑی زبردست اسیسمنٹ ہے چوئی صاحب، وہی ہوا. جو ہے ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر لیں چوئی صاحب. جی نہیں، یعنی جمیل صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک ورشن دیا ہے. دوسرا ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ایران کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں دو، اور اسرائیل اس وقت تباہی اور بربادی کے کس دانے پر پہنچ گیا تھا کہ وہ دوسرے دن ہی اس نے منتیں کرنی شروع کر دی امریکہ کے جی آپ شامل ہو جائیں، ہمارے سے نہیں ہو رہا. اور بالآخر معافی تلافی اور پھر اس حد تک گر کے امریکہ کو ساری نیگوشیشن کرنی پڑی کہ آج وہ ایٹ پار ٹریٹ کرنے پر مجبور ہے ایران اور اسرائیل کو. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے. نمبر ایک، اسرائیل کی جو انوینسبلٹی کی جو وہ متھ تھی وہ پارا پارا ہو گئی ہے. نمبر تین، امریکہ نے یہ آ بیل مجھے مار اس میں گھس کر اپنا قد کاٹ نیچے کیا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور نمبر چار، آیا ایران جس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں بھی تھے انہوں نے نیوکلیر ویپن سے زیادہ ان کا بٹھا بٹھا دیا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایران ایک ڈکٹیشن کی اور ایک ڈائریکشن کی پوزیشن میں آ گیا ہے، اور آیا اسرائیل دوبارہ ایران کا رخ کر سکتا ہے؟ جی، اسرائیل کو ابھی دوبارہ اتنی کمک پہنچے گی جو ظاہر زور جو اس کے لیے تھوڑی سی بہت ایک لمحے کے لیے ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. اسرائیل پر جب کوئی برا وقت آتا نظر آیا تو اسرائیلی لابی جو کہ امریکہ میں بہت ہی فعال ہے، کانگریس پر ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر ہے، پینٹاگون پر ہے، اور وہ فیصلے سازی میں بالکل ان کے پیروں کی شکل بنی ہوئی ہے. تو وہ فیصلہ تو اسرائیل کے حق میں ہی ہوگا نا، اور وہ کمک پہنچ جائے گی. اب اتنے بحری بیڑے دنیا میں کہیں اور ہیں جو اس وقت اس خطے میں موجود ہیں. وہ کس لیے موجود ہیں؟ وہ اسی لیے موجود ہیں کہ اسرائیل پہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے. ورنہ اسرائیل کیا چیز ہے؟ OIC کے کنٹری جو کہ فعال نہیں ہے، 1.8 بلین افراد ہیں. 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل لے جا کے اگر پھینکنا شروع کریں تل ابیب پر تو آپ ابھی کیلکولیٹ کریں سیلاب آ جائے گا وہاں. تو یہ تو اسرائیل کو سپورٹ اگر نہ ہو. اب رہا سوال کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد آج جو انہوں نے تھوڑی سی اینگرنیس دکھلائی ہے جب وہ جہاز میں سوار ہو رہے تھے نیٹو جانے کے لیے، تو کیا وہ کارگر رہے گی؟ کیا وہ پریویل کر جائیں گے اسرائیل پر؟ نہیں لگتا. اس لیے کہ اسرائیلی لابی جو وہاں ہے جنہوں نے جکڑا ہوا ہے پورے نظام کو، وہ ہمیشہ پریویل کرتی ہے. اس دفعہ اگر نہ کرے، نکسن کے ٹائم پہ جیسے ایک دفعہ نہیں ہوا تھا اور نکسن کا انہوں نے اشر کر دیا، تو اگر اس دفعہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. بالکل صحیح، ہم دیکھیں گے ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے بات بھی چودھری صاحب نے کی ہے. جی اگلی بات بھی چودھری صاحب نے کی. کتنا نقصان ہوا؟ IAEA کے مطابق جو نقصان ہوا ہے اس میں کوئی ریڈیشن نہیں ہوئی کیونکہ وہ افزودہ مادہ جو ہے وہ وہاں سے موو کر چکے ہوئے تھے، تابکاری کے لیکن ساتھ میں ان کے اسٹرکچر پارشلی جو ہے تباہ ہوا ہے. یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے، یہی IAEA کہہ رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مکمل تباہ ہو گیا ہے. ایک لمحے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 60% جو افزودہ مادہ ہے وہ 90% تک لے جانے کے لیے 10 دن لگتے ہیں. اس کو یہ شیل جو ہوتا ہے میٹل کا بنانے کے لیے، اصفہان ایسی جگہ تھی جہاں یہ بنتا تھا، اور وہاں شیل کے مطلب سلینڈریکل فارم میں لا کے اس کے اندر 5 سے 10 kg قریب انرچڈ مٹیریل لگا کے فیوز لگایا جاتا ہے. جو ان کے پاس لانچنگ کی فیسلٹی تو آلریڈی ہے، اور وہ آلریڈی میں آپ کو بتایا خیبر ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرے میزائلز ہیں. صرف اس میں یہ 2 کمپوننٹ تھے، تو اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس ابھی بھی کیپیبلٹی موجود ہے. بالکل صحیح، ڈیٹرنس جو ہے ایران کے پاس موجود ہے، اور وہ ڈیٹرنس دیکھتے ہوئے ظاہر ہے باقی مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو سمجھ آ گئی اگر معاملہ آگے بڑھا تو پھر ہم سارے
اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں, جنگ پھیل سکتی ہے. حسن, ونس اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ از کلیمنگ کہ دس از مائی کریڈٹ. آج تو کسی نے سوال کیا تو اس پہ غصہ بھی ہو گیا, وہ انہوں نے کہا وٹ دا فش, کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک می دس کوسچن.